ایک فیتی ملنی ہے, ایک سٹار ملنا ہے, مجھے ریوارڈ ملنے ہیں, مجھے پروموشنز ملنی ہیں, تو ایکسیس ہونا لازمی ہے. وہ اس کا سمجھ لو کہ بھئی آف شوٹ ہے اس چیز کا. ادروائز بھی سیکیورٹی فورسز کی یہ ڈیوٹی ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. جی. پھر ان کو آپ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کیوں دیں گے؟ پھر آپ ان کو ریوارڈز کیوں دیں گے؟ جب آپ ریوارڈز کی لالچ دیں گے, آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کی دیں گے, تو ایکسیسز آٹومیٹیکلی ہوں گے. جی. اور میں آپ کو سب سے بڑی چیز بتاؤں کہ جمہوریت میں سب سے قیمتی, سب سے اہم چیز ہے لوگوں کا اعتماد. سینٹرل گورنمنٹ, آج کی جو گورنمنٹ ہے, اس نے لوگوں کا اعتماد کھو دیا, اور اس کا فائدہ بیوروکریٹس اٹھا رہے ہیں, افیسر شاہی اٹھا رہی ہے, کیونکہ وہ آل ان آل ہیں, وہ کسی کے اکاؤنٹیبل ہے نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ان کو ایک ہی رنگ میں اب رنگ گئے ہیں سبھی لوگ کہ بھائی جو دلی کہتا ہے یس مین بن کے لوٹو, تو لوٹ رہے ہیں. ڈیٹ میں زیادہ ہیں. اب آپ خود سمجھ سکتے ہو, میں تو ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو کیا پاورز دینے. پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ان کو ہم پوری پاورز دیں گے, ہم ان کو علاقے کی ترقی کرنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کتنا فنڈز دیتے ہیں ان کو, کیا ان کی مراد دیتے ہیں. جب انہوں نے بی ڈی سی کا الیکشن کروایا, بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کا, تو جب اس کے چیئرمین کو بنایا تو بڑی دہائی تھی یار, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا. جب چیرا تو فقط قطرہ خون نکلا. تو وہی حالت ہوئی کہ بھائی پہلے تو کہتے تھے ہم ڈی سی صاحب جو ہے وہ اس کا پی اے ہوگا, اور ڈی سی کے اوپر پروٹوکول دیا اس کو, تو لاسٹ میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی بھی نہیں ملی اس کو بیٹھنے کے لیے, دفتر نہیں ملا. بالکل. تو پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہونی ہے. آپ دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں یار کیا ہوتا ہے آگے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا, اور میں ہوں عرفاظ احمد ڈینگ. آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر جج و نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر مسٹر مظفر خان صاحب. سر سواگت کا نیوز سیر انڈیا میں. شکریہ. مظفر سر, سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح سے بی جے پی ان ڈی ڈی سی الیکشنز کو لے کے یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم لارجسٹ پارٹی بن کے ابھر کے سامنے آئے ہیں, کتنا دم ہے ان دعووں میں؟ میں اس کو ایک سلی لاجک کہتا ہوں. سلی لاجک کہ جب آپ اپنا مقصد کھو گے تو اب آپ کو اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے سلی لاجک استعمال کر رہے ہو آپ. بھائی سنگل لارجسٹ پارٹی, کون سی سنگل لارجسٹ پارٹی؟ آپ کی جو امید تھی کہ ہم کشمیر میں سویپ کریں گے, اور آپ کی پوری ایڈمنسٹریشن لگی ہوئی تھی گپکار الائنس کو ہرانے کے لیے. پورے جموں کشمیر کی جتنی ایڈمنسٹریشن تھی وہ سب لگے ہوئے تھے, سب لگے تھے اپنی اس ایک پارٹی کو جتانے کے لیے. اس کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ ڈبل ڈیجٹ بھی نہیں پہنچ پائے اس سب کے باوجود. تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, تو اس کو میں سلی لاجک کہہ سکتا ہوں, اور کچھ نہیں. سر, یہ جو ان کے دعوے ہیں تو یہ لوگوں میں کس طرح کا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. آپ دیکھو پنچھ, رجوری, ڈوڈا, بدروا, کشتواڑ, جموں پروونس میں بھی, ایون فار دیٹ میٹر جموں میں بھی, اگر آپ ان کا ووٹ شیئر دیکھیں گے وہ گرا ہے. حالانکہ یہاں یونین منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, کشمیر میں بھی جموں میں بھی. ایک پنچایت کے الیکشن کے لیے آپ نے دلی سے منسٹروں کو لایا, ہمارا کوئی پارٹی لیڈر کمپین کے لیے نہیں آیا. ہمیں حالانکہ گلا رہا کہ رجوری میں ہماری پارٹی ٹاپ لیڈرشپ کوئی نہیں آئی, عمر صاحب نہیں آئے, فاروق صاحب نہیں آئے, محبوبہ مفتی جی نہیں آئی, جتنے گپکار کے ڈکلریشن کے لیڈرز تھے وہ رجوری میں بھی نہیں آئے. ہمیں حالانکہ گلا رہا, لیکن انہوں نے ایک اپنی جسٹیفیکیشن دی. کشمیر میں آپ نے سنا بھی ہوگا, اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جتنے الائنس کے کینڈیڈیٹ تھے آن ون پریٹیکسٹ آر دی ادر, کبھی آپ نے ان کو سیکیورٹی کا ریزن دے کے اندر بند کر دیا, کمپین تک نہیں کرنے دی. اس کے باوجود بھی لوگوں نے بغیر ووٹ مانگے انہی کو ووٹ دیا. تو یہ ووٹ کس کے خلاف ہے؟ گپکار الائنس جو تھا ان کا ایک ہی مدعا تھا کہ یہ ووٹ 5 اگست اور اس کے بعد کے جتنے فیصلے ہیں ان کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے. جی. تو ووٹ تو جنرل پبلک نے ان کے خلاف دیا ہے. اب بھی آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ آپ کی مرضی ہے. یہ ادھر سے آپ کہتے ہو کہ جمہوریت کی جیت ہے. ارے بھائی, اگر جمہوریت کی جیت ہے, تم اتنا ہی جمہوریت پہ اعتماد رکھتے ہو, تو پھر جمہوریت کے اس فیصلے کو تسلیم کیوں نہیں کرتے آپ کہ جموں کشمیر کی عوام نے آپ کے خلاف ووٹ کی طاقت سے یہ ثابت کیا کہ آپ غلط ہو. اب تسلیم کرو اس کو. اب وہ ماننے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں. اب آپ نے خرید و فروخت شروع کر دی ہے.
اگر جمہوریت کو آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کی قدر کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو جیتنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جو جمہوری طریقے سے جو آپ کے خلاف فیصلہ دیا اس کو تسلیم کرو، خم سر تسلیم. اب اس کو آپ لوگ خرید و فروخت کر کے، آپ اپنے ہارس ٹریڈنگ سے آپ لوگوں کے دل کو نہیں جیت سکتے. اس سے الائنیشن اور بڑھے گی، لوگ اور ناراض ہوں گے جو پہلے ہی ناراض ہیں. آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹ اپ اینگر ہے لوگوں میں، اور اس اینگر کو لوگوں نے ایکسپریس کیا ہے اس الیکشن میں، لیکن ابھی بھی سخت ناراضگی ہے لوگوں میں. وہ جو 370 کا معاملہ ہے، اس کے بعد جتنے قانون انہوں نے لائے، کالے قانون میں ان کو کہوں گا، اس کے لیے لوگ سخت ناراض ہیں. سر ایک چیز کی بہت خوشی ہے بی جے پی میں کہ کمل کھلا ہے کشمیر میں، کیسے؟ بھائی کھلا کہاں، وہ بھی تو بتاؤ کہاں کھلا. آپ کی پوری ایڈمنسٹریشن، پوری مشینری جو گورنمنٹ کی تھی، آپ نے اس میں لگا دی تھی کہ اپنی پارٹی اور بی جے پی کو جتانا ہے. جی. ملا کیا آپ کو؟ آپ دیکھ لو، اسٹیٹسٹکس دیکھ لو، پھول کھلا کہاں، یہ بھی تو بتاؤ نا. آپ کی 3 سیٹیں آئی، اس میں سے ایک تو آپ نے فارم ریجیکٹ کروایا تھا جان بوجھ کے، اور دوسری جو سیٹیں جو آئی ہیں وہ کہیں دکھتے بھی نہیں ہیں. کہاں وہ، کس کو جتایا آپ نے؟ وہ بھی میں نے سنا ہے کہ کس طرح جیتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن وہ 2 ہیں کہاں، وہ مل ہی نہیں رہے ہیں. وہ کبھی سامنے آئے منظر عام پہ؟ مل نہیں رہے. سر ابھی کچھ دن پہلے ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اس میں جو ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان بچوں کے، وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں اپنی ایڈمیشن کروانے کے لیے جا رہے تھے اور پولیس اور ایڈمنسٹریشن جو ہے انکاؤنٹر بتاتی ہے اس کو. تو اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ کیونکہ پچھلی بار بھی جب رجوری کے ہی جو ہیں 3 لڑکے مزدوری کرنے جاتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ سارا جو یہ چل رہا ہے کھیل، اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ جو یہ ملازمین جو بیٹھے ہیں اپنے کاندھوں پہ جو سٹار بڑھانے کے لیے یا تمکے بڑھانے کے لیے جو اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں نے شاید ایک بار پہلے بھی، شاید آپ آئے تھے یا کوئی اور آیا تھا، جب میں نے ان کے بچوں کی جو رجوری کے بچے تھے، میں نے ہیبیس کارپس کی پٹیشن بھی کی تھی ہائی کورٹ میں. میں نے اس وقت ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ صاف و شفاف طریقے سے اس انسرجنسی کو بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ جو آؤٹ آف ٹرن پروموشنس ہیں اور ریوارڈس ہیں، آپ ان کو ختم کر دیں. خود بخود اس مسئلے کا حل ہو جائے گا. جی. جب مجھے پتا ہے کہ مجھے کسی کی لاش پر ایک فیتی ملنی ہے، ایک سٹار ملنا ہے، مجھے ریوارڈ ملنے ہیں، مجھے پروموشنز ملنی ہیں، تو ایکسیس ہونا لازمی ہے. وہ اس کا سمجھ لو کہ بھئی آف شوٹ ہے اس چیز کا. ادروائز بھی سیکیورٹی فورسز کی یہ ڈیوٹی ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. جی. پھر ان کو آپ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کیوں دیں گے؟ پھر آپ ان کو ریوارڈز کیوں دیں گے؟ جب آپ ریوارڈز کی لالچ دیں گے، آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کی دیں گے، تو ایکسیسز آٹومیٹیکلی ہوں گے. جی. تو سر یہ جو ابھی ہمارے جموں کشمیر کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جس طرح سے 370 اور 35 سے توڑنے کے بعد جو دعوے کیے گئے تھے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے، لیکن گراؤنڈ لیول پہ کچھ الٹا ہی دکھ رہا ہے. کرپشن جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. تو کیا جو کرپشن کو لے کے جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کرنی تھی یا کی جانی چاہیے تھی، کیا وہ قابل تعریف نہیں ہو پائی اور گراؤنڈ پہ اس طرح کی سچویشن نہیں کریٹ کر پائی ایڈمنسٹریشن یا مرکزی سرکار جو ہے نہیں کر پائی، اور کرپشن جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے لگاتار؟ آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. ہم لوگ سنتے تھے کہ جی 370 جو تھا وہ کرپشن کا منبع ہے، ملیٹنسی کا منبع ہے، سیپریٹسٹ آئیڈیالوجی کا فاؤنٹین ہیڈ ہے، اور اس کو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ 370 مسلمان ہیں. لیکن اب محسوس ہونے لگا لوگوں کو کہ 370 جموں اور کشمیر دانوں کے لیے اور لداخ تیسرا خطہ جو ہے، تینوں کے لیے ان کی ایک آبرو تھی، عزت تھی، شان تھی. ہمارا اپنا آئین تھا اور 370 کوئی نیا نہیں آیا. کسی جموں کشمیر کے لیڈر نے ہمیں نہیں دیا. کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف انڈین کانسٹیٹیوشن، بھارت کے آئین جس نے بنایا، جس کے ہیڈ ڈاکٹر امبیڈکر تھے، بہت لمبی چوڑی ڈسکشن کے بعد کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے اس کو 370 کو رکھا ہوا تھا. اگر یہ اینٹی نیشنل تھے
تو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی, ہم نہیں تھے, اور 73-74 سال اسی کانسٹیٹیوشن کا وہ حصہ رہا. تب تک وہ لوگ اینٹی نیشنل تھے, اس پر ڈبیٹ بھی ہوئی. اور جموں کشمیر کوئی واحد ریاست نہیں ہے جس کو کوئی اسپیشل سٹیٹس ہے, بہت ساری ایسی ہیں. 371 پڑھو آپ, 371A, B, C, D آرٹیکل. جی, کم سے کم 9 اسٹیٹیں ہیں جن کو اسپیشل مراد ہیں. اور آپ نارتھ ایسٹ کی کچھ اسٹیٹس ہیں جن میں آپ کی جو لیجسلیچر ہے, اسٹیٹ کی لیجسلیچر, اسی اسٹیٹ کی لیجسلیچر, وہ بھی جو قانون پاس کرے گی, جب تک کہ اس کی ڈسٹرکٹ کمیٹی نہیں کرے گی, وہ اس ڈسٹرکٹ میں لاگو نہیں ہوتا ہے قانون. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. فیڈرل سسٹم جو ہمارا ہے, فیڈرل سسٹم میں پاورز کسی اسٹیٹ کو کم, کسی کو زیادہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں. اپنا اپنا ایریا ڈیفائن کیا گیا تھا. کچھ معاملات میں پارلیمنٹ کو پاور تھی, کچھ معاملات میں ہماری اسمبلی کو پاور تھی. جی. اب یہ لوگوں میں سخت غصہ ہے کہ آپ نے ہماری اسمبلی کی وہ پاورز کیوں چھینی. اور پورے ہندوستان میں, اتنے بڑے ملک میں, ایک ریاست تھی مسلم میجارٹی اسٹیٹ, آپ نے اسی کو چن کے کیوں نشانہ بنایا. اس چیز کا سخت غصہ ہے لوگوں میں. اب آپ کی جو میڈیا ہے وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا, نہ ہی وہ پروپیگیٹ کر رہا ہے, نہ ہی وہ لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہے. اس کا جموں میں بھی غصہ ہے کہ جموں کے لوگوں کو بھی اب فیل ہونے لگا کہ ہم بہت کچھ کھو گئے. ہماری وہ عزت, وہ احترام, وہ شان, وہ کلچر, امپلائمنٹ, زمین, سب کچھ کھو بھی دیا. اور سب سے زیادہ کلہاڑی گرنے والی ہم پہ ہے, جموں والوں پہ. لیکن کچھ لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتا کیا سبز باغ دکھا کے اس وقت چپ کرایا گیا, لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو محسوس ہونے لگا ہے. اور یہ چیز اب ثابت ہوگی کہ کرپشن, آپ خود کہتے ہیں کرپشن کم نہیں ہوئی, ہر آئے دن کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈلیوری سسٹم پورا اس وقت ٹھپ پڑا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی آفیسر کسی کے اکاؤنٹیبل ہے ہی نہیں, وہ کسی کے جواب دہ نہیں ہے. جی. تو جب تک آپ جمہوری سسٹم کو بحال نہیں کرو گے, جب تک آپ نے جو چیزیں ہم سے چھینی ہیں غیر قانونی طریقے پر, غیر آئینی طریقے پر, ان کو جب تک آپ واپس نہیں کرو گے, لوگوں کا اعتماد آپ بحال نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو سب سے بڑی چیز بتاؤں کہ جمہوریت میں سب سے قیمتی, سب سے اہم چیز ہے لوگوں کا اعتماد. سینٹرل گورنمنٹ, آج کی جو گورنمنٹ ہے, اس نے لوگوں کا اعتماد کھو دیا, اور اس کا فائدہ بیوروکریٹس اٹھا رہے ہیں, افیسر شاہی اٹھا رہی ہے, کیونکہ وہ آل ان آل ہیں, وہ کسی کے اکاؤنٹیبل ہے نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ان کو ایک ہی رنگ میں آپ رنگ گئے ہیں سبھی لوگ کہ بھائی جو دلی کہتا ہے یس مین بن کے لوٹو, تو لوٹ رہے. کرپشن آپ خود کہتے ہو, آپ بھی کہتے ہو, مجھے بھی پتا ہے, میں تو یار اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں. کرپشن 1 گنا نہیں, 2 گنا نہیں, 10 گنا بڑھی ہے. پچھلے 1-1.5 سال میں 10 گنا کرپشن بڑھ گئی ہے, کیونکہ وہ اکاؤنٹیبل ہے ہی نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی. تو ایک رشین اسکالر نے کہا ہے, پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. جی. تو یہ وہ سٹیج ہے کہ ایبسلیوٹ پاور جب بیوروکریٹ کو آپ دو گے تو وہ کرپشن تو ہونی ہوگی. بالکل. تو سر کیا جو ڈی ڈی سی جو جیت کے آئے ہیں, اب تو 75 سیٹیں بی جے پی کے کھاتے میں گئی اور 205 جو ہیں گپکار الائنس لے گیا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ڈی سی جو کونسلر ہیں ان کو جس طرح کی پاوریں دینے کی جو بات کہی گئی تھی وہ اب دی جائیں گی؟ کیونکہ اگر 75 بی جے پی کے ہیں تو اپوزیشن جو اب ابھر کے سامنے آئی ہے 205 گپکار کے پاس جائیں گی, تو وہ پاوریں مل پائیں گی؟ بھائی 205 نہیں, اب بہت سارے جو لوگ انڈیپینڈنٹ پارٹیوں کے کچھ لڑے تھے, کچھ پی ڈی پی کے, کچھ این سی کے, تو وہ بھی واپس جوائن کر گئے ہیں. 205 تو آپ اس دن کی بات بتا رہے جس دن کاؤنٹنگ ہوئی. جی. آج کی ڈیٹ میں زیادہ ہیں. اب آپ خود سمجھ سکتے ہو, میں تو ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو کیا پاورز دینے. پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ان کو ہم پوری پاورز دیں گے, ہم ان کو علاقے کی ترقی کرنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کتنا فنڈز دیتے ہیں ان کو, کیا ان کی مراد دیتے ہیں. جب انہوں نے بی ڈی سی کا الیکشن کروایا, بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کا, تو جب اس کے چیئرمین کو بنایا تو بڑی دہائی تھی یار, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا. جب چیرا تو فقط قطرہ خون نکلا, تو وہی حالت ہوئی
کہ بھائی پہلے تو کہتے تھے ہم ڈی سی صاحب جو ہے وہ اس کا پی اے ہوگا اور ڈی سی کے اوپر پروٹوکول دیا اس کو تو لاسٹ میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی بھی نہیں ملی اس کو بیٹھنے کے لیے, دفتر نہیں ملا. بالکل. تو پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہونی ہے. آپ دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں یار کیا ہوتا ہے آگے. آپ بھی دیکھو, ہم بھی دیکھتے ہیں. سر جہاں ایک طرف بی جے پی جو مطلب دعوے کر رہی ہے کہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری ہے, وہیں اگر ہم رویندر رینا جو کہ پریزیڈنٹ ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے, ان کی خود کی جو گھر کی سیٹ تھی وہ ہار گئے. لوگوں کی ریزنٹمنٹ ہے بی جے پی کے خلاف, وہ اسی لیے لوگوں نے ہرایا کہ بی جے پی کے صدر کے لوکل سیٹ ہے اس کو ہرایا لوگوں نے. لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم آپ کے ان فیصلوں کے خلاف ہیں, لیکن یہ مانیں گے نہیں. یہ تھوڑا کہیں گے کہ لوگ ہمارے خلاف ہیں, یہ کہیں گے نہیں لوگ نہیں, یہ دو چند گنے چنے لوگ ہمارے خلاف ہیں. لیکن ووٹ کس نے دیا؟ ووٹ تو عام لوگوں نے دیا اور بنا مانگے دیا. جی, کسی نے ووٹ نہیں مانگا لوگوں سے گپکار الائنس کے لیے. کشمیر میں کوئی نکلا باہر لیڈر؟ کوئی جلسہ نہیں ہوا, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. کینڈیڈیٹس کو بھی آپ نے بند کر کے رکھا, لوگوں نے خود بخود ووٹ دے دیا الائنس کو. جی. تو ابھی ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کو کیا پاورز ملتی ہیں. تو سر کیا لگتا ہے آپ کو, مطلب اسمبلی جو الیکشنز ہیں کیا امید کرتے ہیں کہ دیکھنے کو ملیں گے جموں کشمیر کو؟ ابھی نیئر فیوچر میں تو مجھے نہیں لگتا ہے جی کہ یہ اسمبلی الیکشن کروائیں گے. اور میں ذاتی طور پر پتہ نہیں پارٹی کا کیا فیصلہ ہوگا, میں ذاتی میری رائے ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں الیکشن لڑنا بھی نہیں چاہیے جب تک کہ ہماری اسٹیٹ اور آرٹیکل 370 پر اور 1335A پر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہ آئے, تب تک تو الیکشن جو ہے وہ بے معنی رہے گا. سر اگر ہم بی جے پی کی بات کریں تو بی جے پی کے پاس پہلے مدعے ہوا کرتے تھے 370-35 سے, تو اب کیا اسٹیٹ واپسی مدعا رہے گا ان کا؟ بی جے پی کا؟ جی بھائی بی جے پی نے تو اسٹیٹ چھینی ہے تو وہ واپس ان سے کون مانگے گا؟ انہوں نے تو چھینی ہے, تو ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اسٹیٹ واپس کرو؟ اسٹیٹ واپس کا باقی پارٹیوں کا مدعا ہو سکتا ہے, ان کا ایک چناوی مدعا بھی ہو سکتا ہے یا پبلک اوپینین بنانے کے لیے. اپوزیشن پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کا مدعا ہو سکتا ہے, لیکن بی جے پی کا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو یہ جواز بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ یہ مدعا اٹھائیں کہ خود ہی آپ چھینیں اور خود ہی کہیں بھیا واپس کرو. جس طرح سے امت شاہ جی نے کہا تھا کہ کچھ سمے کے بعد جو ہے اسٹیٹ واپس کر دی جائے گی, مطلب مدعا تو بنے گا ان کی طرف سے بھی. دیکھو آنریبل ہوم منسٹر نے کبھی آج تک کوئی وعدہ کر کے پورا کیا ہو تو ہم امید رکھیں, جب آج تک کوئی وعدہ پورا ہی نہیں کیا تو ہم کہاں سے امید رکھیں گے. جی انہوں نے ٹھیک ہے پارلیمنٹ, حالانکہ میں امید کرتا ہوں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک ملک کا ہوم منسٹر, اتنے بڑے ملک کا, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا ہوم منسٹر فلور آف ہاؤس پہ جو وعدہ کرے وہ پورا کرے, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کریں یا آنریبل ہوم منسٹر کرے. وعدہ پورا کرنا چاہیے, لیکن جو تاریخ کے جو شواہد ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. جی مظفر سر, عام جنتا کو بھی اور یوتھ کو خاص کر جو ہے ایک امیدوں کے پل بندوائے جاتے ہیں. ابھی 4G کا انتظار جو ہے ہر مہینے جو یوتھ کر رہا ہے کہ 4G ملے گا 4G ملے گا. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا ایل جی صاحب نے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ کچھ دنوں میں جو ہے 4G مل جائے گا. پھر سے ڈیٹ پہ ڈیٹ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. کتنے حالات خراب ہیں, ایک طرف سے کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں, دوسری طرف سے 4G نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں کو. خیر 4G اب میں بتاؤں آپ کو کہ بھائی اتنے لوگ مایوس ہو گئے ہیں کہ چند کچھ جو نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ 4G کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اب مایوسی کی یہ حد ہو گئی ہے کہ لوگوں کو نہ تو ان سے کچھ امید ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اتنے ترس گئے ہیں کہ اب ان کو کوئی خوشی بھی نہیں ہوگی. اگر 4G ملتا بھی ہے لوگوں کو تو اب لوگوں کو کوئی اتنی بڑی خوشی ہونے والی بھی نہیں ہے. اب تو مانگتے بھی نہیں ہیں لوگ, اب مانگتے بھی نہیں ہیں. اب تو لوگوں نے مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ہمارے مانگنے سے ہمارے جذبات کی, ہماری جو خواہشات کی وہاں کوئی ویلیو نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس ہے کہ جو چیز آپ مانگو گے ہم وہ نہیں دیں گے آپ کو. تو ایک اتنے بڑے ملک کے جو حکومت ہے یہ شعبہ نہیں دیتا کہ آپ دیکھو, آپ کسانوں کی حالت دیکھو پنجاب کے, اب ضد پہ اڑ کے کسان بیچارے سردیوں میں مر رہے ہیں. تو ایک ملک کی جو حکومت ہے, اس بڑے اتنے جمہوری حکومت جو ہے, لوگوں کی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی اتنی ایروگنٹ نہیں ہوئی اس سے پہلے. تاریخ میں کچھ ہیں, کچھ
मौके ऐसे आए कि मिसेस इंदिरा गांधी ने इस तरह की एरोगेंस दिखाई कभी, लेकिन ये एरोगेंस ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। और मैं ये भी आपको बताऊं कि जब आप जुल्म की हद क्रॉस कर जाए ना, तो एक नेचर का एक अपना सिस्टम है कि उसका डाउनफॉल भी आता है। अब हम पर, ख़ासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों पर ना, जुल्म की आखिरी हद क्रॉस हो गई है जी। एंड एक अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, ओनली व्हेन इट इज़ डार्क इनफ यू कैन सी द स्टार्स। जी अब स्टार्स नज़र आने लगे। आई एम होपफुल। सर, क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखो, मैं पुंछ रजौरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्ता की आवाम जब तक आपस में मिलकर नहीं बैठेंगे, ये कभी ना तो तरक्की कर सकते हैं, ना इन मसाइब का ये मुकाबला कर सकेंगे। अगर आज भी आप उसी तरह डिवाइड रहेंगे, ये जम्मू वाला, ये कश्मीर वाला, ये पुंछ वाला, ये रजौरी वाला, ये लद्दाख वाला, तो फिर डिवाइड एंड रूल जो फ़ैरो की पॉलिसी थी, वही पॉलिसी आज सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे अप्लाई कर रही है। अगर हम इसी तरह तकसीम दर तकसीम होते रहेंगे तो कुदरती बात है हम नुकसान उठाएंगे। ज़रूरत इत्फाक की है। आइडियालॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं है कि हम अपने आप को ही ख़त्म कर दें। ये हराकिरी होगी हमारे लिए जी। ये एक किस्म की हराकिरी होगी कि हम छोटे छोटे इख्तलाफ को लेकर, रीजनल इख्तलाफ, ये जम्मू और श्रीनगर का आपस में इख्तलाफ, इसको इतना इट हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो किया गया कि आपने जम्मू को कश्मीर के मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया। यू हैव पिटेड जम्मू अगेंस्ट कश्मीर वैली। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जम्मू वालों को भी नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान जब जम्मू कश्मीर का होगा तो पूरी आवाम का होगा। इसलिए मेरी यही गुजारिश है, एक मैसेज यही है कि आपस में छोटे मोटे जो सियासी इख्तलाफ हैं उनको पसे पर्दा रखकर बड़े काज के लिए मिल के जम्मू कश्मीर लद्दाख, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बौद्ध, ये तीनों चारों कम्युनिटीज़ मिलकर अपने हक के लिए जब तक नहीं लड़ेंगे तो हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मुजफ्फर खान साहब, जो कि फॉर्मर जज व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं, और काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अमरडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।